بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے سلسلے میں ایک سوال اور جواب کے انداز میں ایک اہم ترین بات بتائی ہے جس پر ہم سب کو متوجہ ہونا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پیغمبر وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، پیغمبر لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں صحابہ کہ کتنا خرچ کریں اللہ کی راہ میں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا قرآن مجید میں حکم دیا گیا، بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آیتیں اتر رہی تھی کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فلاں فلاں، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تقاضے تھے، ضروریات تھیں، اسلام کی بقا کے مسائل تھے، دعوت و تبلیغ کے مسائل تھے، مسلمان فقراء صحابہ کے مسائل تھے، اس لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ لیکن سوال یہ تھا، صحابہ گھبراہٹ میں تھے کہ کتنا خرچ کرنا چاہیے آدمی کو اللہ کی راہ میں، کیا پورا کا پورا دے دینا چاہیے، یا یہ کہ بہت کم دینا چاہیے یا بہت زیادہ دینا چاہیے، کیا ہے؟ اس لیے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ پیغمبر لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں۔ پیغمبر آپ فرما دیجئے قُلِ الْعَفْوَ، جس قدر تم آسانی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہو اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے بغیر، اپنے گھر والوں کے حقوق کو ضائع کیے بغیر اللہ کی راہ میں خرچ کرو جس قدر کے آسان ہو۔ ایک مطلب یہ قُلِ الْعَفْوَ، اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ قُلِ الْعَفْوَ کی ضرورت سے زیادہ جتنا تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کہ تمہارے پاس تمہاری ضرورت پوری ہو رہی ہے، تمہارا گھر چل رہا ہے، گھر کا کرایہ ہے، گھر کی ضرورتیں ہیں، گھر کا فرنیچر ہے، گھر کی تعمیر ہے، بچوں کی تعلیم ہے، بیوی بچوں کی تعلیم کی صحت کا مسئلہ ہے، ان کے رزق کا مسئلہ ہے، ان کی ضروریات ہیں، ان کے کپڑے ہیں، ان کے لتے ہیں، ان کے اور ضروریات ہیں۔ ساری ضروریات کے بعد بھی آدمی کے پاس دولت کا اثاثہ بچا ہوا ہے، قرآن میری تقاضا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تمہاری ضرورت سے زیادہ جو تمہارے پاس مال موجود ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ لیکن یہ واجب نہیں ہے، آدمی رکھ بھی سکتا ہے، لیکن ایک ترغیب ہے جو قرآن مجید دے رہا ہے۔ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے احکامات بیان کرتے ہیں لعلکم تتفکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے ان احکامات میں غور و فکر کرو اور اس پر پھر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔